سورہ رعد ہے یہ، الف لام رے عین دال. رات کا معنی ہے کڑکتی ہوئی بجلی. اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل کفا باللہ شہیدم، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کن کو؟ جو تیری نبوت میں شک کرتے ہیں ان کو کہہ دیں کہ آپ کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا وارث ہے. اب ایک بات طے ہو گئی کہ نبوت من جانب خدا ہے، ولایت من جانب خدا ہے. اب اللہ یہاں ایک اور بڑا اس واحد القہار کا لطیف اشارہ ہے کہ کافر کسے کہتے ہیں. یاد رکھیے مسلمان بھائی اور مسلمانان عالم، کافر اسے نہیں کہتے جیسے معاذ اللہ کوئی مسلک کافر کہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں کون مومن ہے کون کافر ہے. اللہ نے فرمایا قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، حبیب تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. اور میرے حبیب یہ جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں، پتہ چلا فیصلہ رسالت میں شک کرنا کفر ہے، نبوت میں شک کرنا کفر ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لاکھوں سلام، آپ کی ذات پاک کے کسی بھی جہت سے، کسی بھی انداز سے، کسی بھی اینگل سے سرکار میں شک کرنا، اللہ نے قرآن میں کفر کا اسے فتویٰ اللہ صادر دیتا ہے کہ کافر ہے وہ جو نبوت میں شک کرے. پھر اللہ نے یہاں پر دو گواہیوں کو اجاگر کیا. کہا میرے حبیب پہلا گواہ میں خود ہوں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ. درمیان میں ہے مدعی نبوت یعنی کہ محمد رسول اللہ. اور تیسرا گواہ وہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے، کل کتاب کا وارث ہے. کتاب وراثت ہے وہ وارث ہے، کتاب ملکیت ہے وہ مالک ہے. ابھی میں وہ سمجھاتا ہوں. کتاب معجزہ ہے وہ معجز نما ہے، کتاب مشکل ہے وہ مشکل کشا ہے، کتاب وراثت ہے وہ وارث ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے کتاب کا وارث، یہ کون ہے. پہلے اس سے پہلے ایک لمحہ لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو تاریخ کے طریقے میں، کہ اب یہ طے کرو کہ میرا رسول کب سے رسول ہے. کیونکہ گواہ دو ہیں، ایک اللہ، ایک وہ جو کل کتاب کا عالم ہے، جو کل کتاب کا وارث ہے. اور مسلمانان عالم نے اپنی تمام کتابوں میں اس واقعے کو کم کیا ہے کہ 13 رجب کو جب مولا کائنات تشریف لائے تھے، رجب پڑھنا منسوخ نہیں ہے. صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تو ہاتھوں پہ چاروں کتابیں پڑھی تھی قرآن کے نزول سے پہلے. تورات بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی اور قرآن مجید کو بھی تلاوت فرمایا. اسے کوئی مسلمان ڈینائی نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ قرآن کے نزول سے پہلے جو قرآن سنا رہا ہے وہی تو وارث قرآن ہے. اور وہ کل بھی میرا مولا علی تھا، وہ آج بھی میرا مولا علی علیہ السلام ہے. تو دوستو ولایت اب سمجھ میں آتی ہے لوگوں. ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولی اسے نہیں کہتے جو دنیا کے کسی مکتبہ فکر سے کوئی علم حاصل کرے. ولی اسے کہتے ہیں جس کا علم علم نبوت ہو، جس کا علم علم لدن ہو، جس کا علم علم توحید ہو. اور دوستو پہلا گواہ میرا پاک اللہ، پھر مدعی نبوت کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اور تیسرا وہ گواہ جو کل کتاب کا وارث ہے. تو پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ نبی کب سے نبی ہے. تو آئیے قرآن میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول. میرے حبیب آپ صرف محمد نہیں، آپ رسول ہیں. جب سے ہیں تب سے رسول ہے، جب نہیں تھی آپ رسول تھے. اب اس سے پیچھے چلتے ہیں، چونکہ اللہ گواہ ہے رسول اللہ کا، علی علیہ السلام گواہ ہے رسول اللہ کے. اب توحید کے بھی دو گواہ ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کے دو گواہ ہیں، ایک محمد رسول اللہ، ایک علی ولی اللہ. اب محمد رسول اللہ کے دو گواہ ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، ایک علی ولی اللہ. اب گواہی گواہ کی صداقت اور شرافت پہ کھڑی ہوتی ہے. جتنا سچا گواہ، جتنا صادق گواہ، جتنا معصوم گواہ ہوتا ہے اتنا کامل دعویٰ ہوتا ہے. اب اگر کوئی معاذ اللہ نقل کفر نباشد یہ سوچے کہ اللہ کب سے اللہ ہے تو وہ کفر میں چلا جائے گا. کیونکہ کب زمان اور مکان ہے، اور جو زمان اور مکان کی قید میں ہو وہ ہمارا اللہ نہیں ہے، وہ وحدہ اللہ شریک نہیں ہے. وہ مالک کن فیکون کا خالق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ قادر ہے، وہ مطلق ہے، وہ مومن ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ رحیم ہے، وہ قدوس ہے. تو مالک کے لیے کب اور تب کہنا یہ شرعن عقلن فطرتن غلط ہوگا. کیونکہ ہر چیز کا خالق ہے اللہ.
اللہ کو کوئی خلق نہیں کرتا تو پھر ماننا پڑے گا نا جب سے وہ اللہ ہے. یہ احتیاط لفظ اب استعمال کیے, جب سے وہ اللہ ہے تب سے اس کے گواہ موجود ہے. اگر اللہ مکہ سے بنا ہے تو گواہ مکے کے چاہیے, اگر اللہ مدینہ سے اللہ بنا ہے تو گواہ مدینے کے چاہیے, اور اگر کن فیکون سے پہلے میرا پاک اللہ ہے تو پھر مان لیجئے کہ اس کے گواہ بھی موجود تھے. تبھی تو میرے نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مرحلوں کے درمیان تھا, اور میرے مولا کائنات فرماتے ہیں میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. بین الماء والتین, بین کہتے ہیں درمیان کو, تین کہتے ہیں مٹی کو, ماء عربی میں کہتے ہیں پانی کو. پانی اور مٹی کے درمیان مشیت الہی کے ارادے میں آدم تھے. جب سے یہ محمد رسول اللہ ہے تب سے یہ علی ولی اللہ ہے. تو معلوم ہوا علی علیہ السلام کی ولایت کا ظاہری اعلان غدیر میں ضرور ہوا ہے, لیکن جس طرح میرے نبی کا ظاہری طور پر 40 برس کے بعد اعلان ہوا, لیکن وہ نبی آدم سے بھی پہلے. اسی طرح عشیر میں بھی نبی نے اعلان ولایت کیا تھا یہ کہہ کر کہ جو آج تصدیق کرے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا, میرا وصی ہوگا. وہاں بھی اعلان کیا. اور غدیر میں باقاعدہ جو اسلام اور قرآن کی تکمیل کا یوم کہا جاتا ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر ہوا. یعنی قرآن مکمل ہوا علی علیہ السلام کی ولایت پر. اسلام شروع ہوا جناب ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان سے. تو پھر ایک جملہ تو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے, اسلام شروع ہوتا ہے دسترخوان جناب عمران سے, اور اسلام مکمل ہوتا ہے ولایت علی علیہ السلام کے اعلان پہ. تو پھر ماننا پڑے گا جو ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا منکر ہو اس کا اسلام شروع نہیں ہوتا, اور جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا منکر ہو اس کا اسلام مکمل نہیں ہوتا. کون علی؟ جو وارث قرآن ہے. قرآن دعویٰ کرتا ہے, علی علیہ السلام اس کی دلیل پیش کرتے ہیں. اگر قرآن یہ فرمائے کہ میں اس کو پہاڑوں, اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے روئی کے گالوں کی طرح پھٹ جاتے. قرآن کی طاقت میں شک کرنا کفر ہے. قرآن لا ریب کا کلام ہے, قرآن بے عیب کا کلام ہے. جس نے بھیجا وہ رب العالمین, جو لے کے آیا وہ رحمت, وہ جبریل امین جس کے سینے میں نازل ہوا وہ رحمت للعالمین, اور جو اس کا محافظ ہے جس نے قرآن نازل ہونے سے پہلے سنایا وہ ولی العالمین. تو دوستو سوال یہ ہے کہ قرآن دعوے کرتا ہے, علی علیہ السلام اس کی دلیل پیش کرتے ہیں. اگر جناب علی علیہ السلام اس کی دلیل پیش نہ کرتے تو پھر وارث قرآن نہ کہلاتے. اب سمجھو مومنین کرام, تمام عالم اسلام, ہمارے اس سال منتظر ٹیلی ویژن کی اس کاوش کے ذریعے اس جملے کو میں اپنے مقدس مسلمان بھائیوں کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ وراثت بعد میں ہوتی ہے, وارث پہلے ہوتا ہے. قرآن میں اہلیان قرآن میں اور وارثان قرآن میں کیا فرق ہے؟ یہی تو فرق ہے. جو قرآن پہ عمل کرے, جو قرآن پہ عمل کرے, جو قرآن میں یہ بڑے وسوخ سے جملہ کہنے لگا ہوں, جو قرآن پہ عمل کرے اسے امت کہتے ہیں, اور قرآن جن کا عمل بنے انہیں آل محمد کہتے ہیں. علی علیہ السلام سوتے پہلے ہیں, آیت بعد میں آتی ہے. جبریل امین روٹیاں پہلے لے کے جاتے ہیں, آیتوں کا نزول بعد میں ہوتا ہے. شب ہجرت علی علیہ السلام رسول اللہ کے بستر پہ سوتے پہلے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت بعد میں آتی ہے. کوئی ایسا ہے تم میں ابھی شب ہجرت نہیں پڑھا, صرف بات سمجھا رہا, جو اپنا نفس بیچتا ہے اور میری رضائیں خریدتا ہے. علی اللہ نہیں ہے دوستو, لیکن یہ کہہ دینا کہ اللہ کی مرضیاں علی کے پاس نہیں ہیں, یہ بھی منافقت ہے. اگر علی کو اللہ کہوں تو یہ شرک ہے, کفر ہے, اور اگر یہ کہوں کہ علی علیہ السلام کے پاس اللہ کے امر کے اختیارات نہیں ہیں تو یہ منافقت ہے. بس دوستو سمجھے اس معاملے کو. علی کیسا ولی ہے؟ یہ کائنات کا وہ واحد ولی ہے کہ جس کی ولایت کا اعلان اللہ نے کچھ اس انداز میں بھی کیا ہے کہ سب سے بڑی مسجد نبوی, کائنات کے سب سے بڑا پیش نماز محمد رسول اللہ. میں الفاظ بدلوں, مسجد کا مالک لا الہ الا اللہ. جو مسجد میں پیش نماز ہیں, جو امامت فرما رہے ہیں وہ محمد رسول اللہ, اور پیچھے جو کھڑے ہیں وہ علی ولی اللہ, اور اسی درمیان جبریل آتے ہیں. میں صرف ایک جملے کے لیے ساری آپ کو زحمت سماعت دے رہا ہوں کہ آگے کہتے کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ زکات دے. اچھا یہاں سوال خیرات کا نہیں ہوا, یہاں سوال صدقہ کا نہیں ہوا, یہاں سوال سخاوت کا نہیں ہوا. جبریل امین نے آ کر کہا کہ سوال ہے زکات کا. اب علی علیہ السلام نے دینی ہے زکات, اور مسلمانان عالم مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ زکات کا نصاب کیا ہے. بھائی یاد رکھیے
وہ جو انگوٹھی امیر کائنات نے جبریل علیہ السلام کو دی ہے، اس انگوٹھی پہ سارے اختیارات تھے جناب سلیمان کی حکومت کے۔ بعد جو سلیمان کی حکومت کے اختیارات زکوٰۃ میں دے دے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ یہ ہے ولایت۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن ابھی تاحال یہ سن لیجئے کیا عظمت ہے، کیا عصمت ہے اس ولی کی کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، زکوٰۃ بھی جا رہی ہے، نماز بھی قائم ہے۔ اللہ نے بتا دیا جس نماز میں علی علیہ السلام کی زکوٰۃ جائے اور اس نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، تو اسی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان سے، اس علی کی ولایت کے اقرار سے، اس علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی سے نماز کی حرمت میں کیسے فرق آ سکتا ہے؟ سوچیں، تدبر کریں، تفکر کریں۔ میری بات کو آپ تسلیم کریں نہ کریں، آپ کا نقطہ نظر ہے، آپ کا علمی استدلال ہے، آپ اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں، لیکن سوچیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے کیا فرمایا تھا کہ قیامت تک مومن اور منافق کیسے پہچانا جائے گا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث تواتر ہے، مسلسل حدیث ہے، جس سے کتنے صحابہ کرام نے فرمایا کہ جب ہم منافق پہچانتے تھے اپنی محفل میں تو علی کا ذکر کرتے تھے، جس کا نام سن کر، علی علیہ السلام کا نام سن کر جس کا چہرہ کھل جایا کرتا تھا، ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ مومن ہے، اور جس کے چہرے پہ شکنیں آتی تھی ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ منافق ہے۔ اور پھر میں بڑے محتاط لفظوں میں ایک جملہ کہہ دوں گا، میرے نبی کی حدیث محترم ہے نا کہ یا علی تو اس سے محبت وہ کرے گا جو ولدیت میں لا شریک ہوگا۔ آج کی یہ مجلس شب سربت اس علی علیہ السلام کے لیے ہے کہ جس علی علیہ السلام کے سجدے نے دنیا کو بتایا ہے کہ توحید کے آگے یہ علی کا سجدہ ہے۔ علی نے آج کی روزہ اپنی پاک بیٹی کے ہاں افطار کیا، بی بی نے اپنے بابا کے سامنے نمک رکھا، شربت رکھا، میرے مولا نے ایک کھجور سے اور نمک سے افطار کیا اور شربت چھوڑ دیا۔ میری بی بی فرماتی بابا اتنا شدید موسم ہے، گرم ہے بابا، شربت آپ۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ یہ شربت کسی مہمان کے لیے ہے، جو اپنے قاتل کو بھی شربت پیش کرے اس سخی کو زمانے میں علی کہتے ہیں۔ میرے مولا گلدستہ اذان پہ آئے اور آ کر اس انداز سے اذان دی، مختصر کر رہا ہوں، کہ پوری کائنات ہل گئی۔ اہلیان کوفہ اپنے گھروں سے باہر آ گئے کہ آج علی کی اذان میں کیسا درد ہے۔ بیٹوں نے قرآن سر پہ رکھ کے کہا اے پاک اللہ ہمارے بابا کی اس درد بھری اذان کو آج سن لے میرے پاک اللہ۔ عزادارو، میرے مولا کائنات کے ماتم دارو، میرے مولا نے گلدستہ اذان خاتم کی نماز شروع کروائی، حالت سجدہ میں گئے، ملعون نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار میرے مولا کے سر پہ وار کیا، سر شگافتہ ہوا اور قیامت کا جملہ کہہ رہا ہوں۔ میرے مولا کا سر آپ جانتے ہو کس بیٹے کی جھولی میں گرا؟ اس غریب کا نام حسین ہے۔ جب ہم لفظ غریب کہتے ہیں تو لوگوں میں ابہام پیدا ہوتا ہے۔ غریب اسے نہیں کہتے جسے دولت کی کمی ہو، یہ سیدہ کا بیٹا ہے۔ یہ کبھی میں انشاءاللہ کسی مجلس میں اس کو بیان کروں گا۔ میرے مولا نے اپنا امامہ اتارا اور بابا کے زخمی سر کو باندھنا شروع کیا۔ شگافتہ سر والے علی کی آنکھیں برسی، میرے مولا کی آواز آئی حسین حسین حسین، بوسہ لے کے کہتے بابا بابا درد ہو رہا ہے؟ نہ میرا بیٹا، میں علی ہوں، میں شیر خدا ہوں۔ بابا پھر آنسو کس بات کے؟ کہا حسین میرے زخمی سر کو تو نے امامے سے باندھ لیا، حسین میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب تو زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے گا۔ عزادارو، آخری جملہ میرے مولا نے وہاں جملہ ارشاد فرمایا، اسی پر آج کی مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ میرے مولا کی آواز آئی حسین، جی بابا۔ کہا کہ میری نماز کا ادھورا سجدہ
کون مکمل کرے گا؟ کہا بابا تیری ولایت کی قسم ہے، بابا تو نے تو سجدے سے سر اٹھا لیا، تیرا حسین سجدے میں رکھے گا لیکن بابا اٹھائے گا نہیں۔ حسین کا سجدہ اس سجدے کی تسلسل کا نام ہے جو مسجد کوفہ میں ہوا۔ علی کی ولایت کا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں حسین ابن علی نے اپنی زخمی جبی سے پیش کیا۔ دوستو بس ایک جملہ کہہ کر آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، اور یہ جملے نہیں قیامت ہے۔ حسین تیری عظمت پہ سلام، میرے آقا تو نے اپنے بابا کا سجدہ مکمل کر لیا، لیکن مومنو یاد رکھنا علی کا خطبہ کس نے مکمل کیا تھا؟ بس اتنا فرق ہے، جب حسین نے سجدہ مکمل کیا تو حسین کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، حسین کی پیشانی، لیکن جب اس کی پاک بیٹی نے بابا کا خطبہ دیا تو علی کی مقدس بیٹی کے ہاتھوں میں رسن تھے، علی کی مقدس بیٹی کے گلے میں رسن تھے، اور وہ رو رو کے کہہ رہی تھی میں اس کی بیٹی ہوں جس کا جنازہ رات کو اٹھا تھا۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔